السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیر مقدم ویلکم، استقبال ہے آپ کا نورانی وظائف یوٹیوب چینل پر۔ دوستو، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں جمعے کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں آنے والا جمعہ جو ہے وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کا یہ دوسرا جمعہ ہے، اور میں جمعے کے دن کرنے والا ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ خاص کر اس کو بے اولاد ضرور کریں۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نہیں دی ہے وہ آنے والے جمعے کو اس وظیفے کو ضرور کر لیں، اور خالص بے اولاد ہی نہیں، آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر میں کوئی غربت ہے، آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، آپ کے گھر میں کوئی پریشان ہے، آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، اور اس ہی جمعے سے اس وظیفے کا آپ آغاز کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت زیادہ کارگر اور بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا اس سے آپ کو، کیونکہ آپ نے بہت وظیفے کیے ہیں، آپ نے بہت سارے وظیفوں کو کر کر کے اپنا وقت ضائع کیا ہے، اور جب فائدہ نہیں ہوتا تو بتانے والوں کو بھی، اور جو ہے تمام باتوں کو لوگ جو ہے نا طرح طرح کی باتیں بتا دیا کرتے ہیں۔ میں دوستو آپ کو قرآن پاک کی سورت کا ایک ایسا جز بتانے والا ہوں آج آپ کو کہ جو بہت معتبر ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ قرآن مجید میں جس کے تعلق سے میں آج آپ کو بتاؤں گا اس کی جو طاقت ہے نا، اس کی جو فضیلت ہے، بہت حد تک اس کے بارے میں آپ جانتے بھی ہوں گے، مگر بات وہی ہے نا کہ جس چیز کے بارے میں کسی انسان کو جب تک علم نہیں ہو تو اس کے سامنے وہ مٹی کے برابر ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہمیں ہیرے کی پہچان ہی نہیں ہوگی تو ہمارے سامنے ہیرا کیا ہے، اگر ہمیں سونے کی پہچان نہیں ہوگی تو ہمارے سامنے سونا ہیرا کیا ہے، ہم تو اس کو مٹی کے برابر سمجھیں گے۔ اگر سونے کی قیمت پوچھنا ہے تو آپ سونار سے پوچھیں، ہیرے کی قیمت پوچھنا ہے تو آپ جوہری سے پوچھیں، اور جو ہے سونار سے پوچھیں۔ یہ لوگ جو ان کو مہارت حاصل ہے نا اس کی کوالٹی دیکھنے میں، تو یہی بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اور اگر کسی اجنبی انسان کو، ایسے شخص کو مل جائے جس کا ان سے کوئی مطلب ہی نہیں ہو، تو وہ تو ان کو بھی مٹی کے برابر سمجھے گا، کانچ کا ٹکڑا سمجھے گا، مگر نہیں، جس کو جو پہچان ہوا کرتی ہے بات اس کی ہوا کرتی ہے۔ دوستو، اسی لیے میں نے آج آپ کو جو بات بتانی ہے، میں مانتا ہوں آپ ہو سکتا ہے پہلے سے اس کے بارے میں تھوڑا بہت آپ نے سنا ہو، مگر اس کا جو فائدہ میں آج آپ کو بتاؤں گا آپ حیران رہ جائیں گے سن کر، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو آپ ضرور کریں، 7 جمعوں کو لگاتار آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ گھر کی بے برکتی ختم ہو جائے گی، گھر کی غربت بالکل ان 7 ہفتوں کے اندر اندر ٹل جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو 7 ہفتوں میں یقین جانیں کہ اس کی بیماری بالکل ختم ہونے والی ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے نا تو 7 ہفتوں کے اندر تم دیکھنا کہ پروردگار اس کی سونی گود بھرنے والا ہے۔ اس کی برکت سے آپ بے شمار فضیلتیں، فائدے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، آپ ویڈیو کو بالکل بھی اسکیپ نہ کریں، آپ ویڈیو میں بنے رہیں، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ نورانی وظائف یوٹیوب چینل کی ٹیم آپ کے لیے روزانہ محنت کر کے، کوششیں کر کے، نئے سے نئے وظیفے کتابوں کے حوالے سے تلاش کر کے آپ کی دیار محبت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آپ ہماری محنتوں کا خیال کیا کریں، ہم آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگ رہے ہیں، مگر آپ جو ہے نا اپنی محبتوں کا اظہار کمنٹ کے ذریعے ضرور کیا کریں، اور جو ہے لائک کمنٹ شیئر بھی کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر سبسکرائب آپ نے کر لیا ہے تو ہم دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آئیے دوستو، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں گمراہی کا راستہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، گمراہی کے راستے پر لوگوں کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری سوچ ہے، ہماری سمجھ یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اپنے قرآن کے نزدیک لے کر کے آئیں، قرآن پڑھنے کی دعوت دیں، قرآن پڑھیں، وہ چاہے وظیفے ہی کس شکل میں پڑھیں، کم سے کم کچھ نہ کچھ تو ان کو اس کا فائدہ ملنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیتیں نازل فرمائی ہیں، جو سورتیں نازل فرمائی ہیں، وہ بے مثال ہیں، ان میں
ایک ایک صورت میں کئی کئی مقصد چھپے ہوئے ہیں۔ اگر ہم جائز مقصد کے لیے پڑھیں گے تو آپ دیکھنا پروردگار ہماری تمام جائز مرادوں کو، کاموں کو پورا کرے گا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ آئیے آج میں بے اولادوں کے لیے گھر کی بے بسی، گھر کی غربتی، گھر کی تنگ دستی، گھر کی پریشانی، بیماری کو دور کرنے کا بہت آسان سا، بہت پیارا سا، بہت بیوٹیفل وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں۔ آئیے آپ کاپی پینسل اپنے ہاتھ میں لے لیں اور چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ جمعے کا دن بڑا خاص دن ہوتا ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے کہ جمعے کے دن جو ہے آپ کو جمعے کے دن میں جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، ظاہر سی بات ہے آپ نے جمعہ پڑھا ہوگا، پاک صاف ہوں گے، باوضو ہوں گے۔ جمعے کی نماز کے بعد میں اب جب اگلی نماز آتی ہے تو وہ عصر کی نماز آتی ہے۔ جمعے کے بعد میں اتنی جلد تو آدمی ناپاک نہیں ہو سکتا، اور مسلمان کو تو ناپاک رہنا بھی نہیں چاہیے۔ اب جیسے عصر کی نماز ہوگی، عصر کی نماز پڑھے، چاہے لڑکی کرے اس وظیفے کو یا لڑکا کرے، بیوی کرے یا شوہر کرے یا گھر کا کوئی بھی کسی بھی معاملے کے لیے کرے، تو وہ عصر کی نماز ضرور پڑھے۔ اور ویسے بھی نمازوں کی پابندی کرنا ہمارے لیے لازمی ہے، ضروری ہے ہم نمازیں پڑھا کریں۔ تو دیکھیں عصر کی نماز پڑھ لے، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میں قرآن پاک کو اپنے سامنے لے لے، ایک گلاس میں پانی لے لے اور مصلی بچھا کر اسی پر، اگر لڑکی ہیں تو وہ اپنے گھر میں اسی مصلی پر نماز پڑھیں، لڑکا ہے تو مسجد میں نماز پڑھ کے آئے، پھر بعد میں گھر میں جا کر کے اس عمل کو کر لے۔ تو جو ہے نا لڑکی ہے تو وہ مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ لے۔ نماز پڑھنے کے بعد میں ظاہر سی بات ہے نماز پڑھی ہے، پاک ہوگی، صاف ہوگی اور وضو کیا ہوگا، باوضو ہوگی، کپڑے بھی اچھے ہوں گے، تو نماز کے بعد میں نا اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی سب سے بیسٹ، سب سے اچھا رہے گا۔ اگر درود ابراہیمی یاد نہیں تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک پڑھ لے، اور درود پاک 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں پھر 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ آپ کو سننے میں تھوڑا زیادہ لگ رہا ہوگا مگر زیادہ نہیں ہے، آیت الکرسی ایک صفحے کی بھی نہیں ہے، ایک صفحے کی بھی نہیں ہے، 313 مرتبہ۔ پھر روزانہ تھوڑی، ہفتے میں ایک بار پڑھنا ہے، صرف جمعے کے دن پڑھنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد میں 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد میں پھر 3 مرتبہ آخر میں وہی درود پاک جو اول میں پڑھی تھی وہ درود پاک پڑھ لے۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی درود پاک پڑھنے کے بعد میں جو ہے پھر جو پانی سامنے رکھا ہے نا اس پانی پر دم کر دیں، پھونک لگا دیں اس پر زور سے، اور دم کرنے کے بعد پانی کو ایک سائڈ رکھ لیں۔ اتنے نماز مغرب کا عنقریب وقت ہو جائے گا۔ اس سے پہلے آپ سجدے میں جائیں، اور سجدے میں جانے کے بعد جس حاجت کے لیے، جس جائز مقصد کے لیے آج آپ نے یہ اہتمام کیا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدے میں جا کر رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعائیں کریں۔ اپنی غلطیاں جو آپ سے ہوئی ہیں آپ ان کی معافی طلب کریں۔ اگر بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے دعائیں کریں، اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی طلب کر لیں اگر کوئی گناہ آپ سے ہوئے ہیں تو، اور اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کی شفا کے لیے دعا کریں۔ گھر میں تنگ دستی ہے، کاروبار کے لیے دعا کریں، جائز کاروبار کے لیے دعا کریں۔ روئیں، 2 منٹ کا سجدہ کریں، لمبا سا سجدہ کریں، اس میں روئیں، اللہ سے اپنے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل ہفتے میں آپ ایک بار کر لیں، 7 ہفتے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہر جائز مقصد پورا ہوتا نظر آئے گا، اور تمام بیماریاں، پریشانیاں تمام چھٹی نظر آئیں گی، اور آپ کا جائز مقصد کامیاب ہوتا نظر آئے گا۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا پروردگار اس وظیفے کو جو جس مقصد کے لیے کرے، اللہ جو بے اولاد ہیں ان سب کو صاحب اولاد عطا فرما، جو غریب ہے مولا تو ان کو نیک جائز کمائی دولت عطا فرما، پروردگار جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ و تامہ عطا فرما، اور آمین اللہم آمین۔ آپ تمامی حضرات بھی کمنٹ میں آمین لکھ دیں، پتہ نہیں پروردگار کب اور کس وقت میں کس کی آمین، کس کی دعا کو قبول کر لے۔ آئیے پھر لاتے ہیں ہم آپ کے لیے کوئی نیا سا وظیفہ، جب تک کے لیے چلتے ہیں، خدا حافظ۔